درد پیدا ہو، مجھے دین کی معرفت ہو، مجھے اس مقصد کا پتہ چلے. میں زیارت میں صرف زری دیکھنے نہیں آیا، میں صرف امام حسین سے ویزے اولاد اور بچے اور پیسے مانگنے نہیں آیا. میں زیارت میں اس لیے آیا ہوں کہ مولا کی زری پکڑ کر تجدید عہد کروں اور نکاح زینبی سے یہ وعدہ کر کے واپس آؤ کہ مولا جب تک زندہ رہوں گا تیرے مقصد پہ چلوں گا، تیرے مقصد کو یاد رکھوں گا، تیرے مقصد کے لیے جو ہو سکتا مولا میں وہ سب کچھ کروں گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زائر جب واپس آتا ہے تو زائر کی اتنی عزت اور اتنا مقام ہے کہ اس زائر کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. مولا کے پر کیوں بچھاتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ آج اس کے دل میں میقات زینبی کے بعد یہ بات آ چکی ہے کہ جب تک رہوں گا میں زینبی بن کے رہوں گا، میں کربلائی بن کے رہوں گا، میں حسینی بن کے رہوں گا. اس لیے کہ اللہ کو یا زینب کبریٰ کا جہاد پسند ہے یا شہدائے کربلا کا جہاد پسند ہے. اللہ کو پسند دیجیے. اب یہ میقات سے جب واپس آئیں جاتے ہیں ہمارے دوست زیارتوں کے لیے، آگے کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا. آپ نے کبھی کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ میں نے وہ نقش قدم پائے زینبی پہ کھڑے ہو کر میں نے اپنا سر رکھ کے میں نے بی بی سے وعدہ کیا تھا، بی بی آج کے بعد میں ویسی زندگی گزاروں گا جیسا آپ کا حکم ہے. یہ ہے میقات زینبی. زیارتیں اسی لیے کہتے ہیں جاؤ تو معرفت کے ساتھ زیارتیں کیا کرو. زیارتوں کا مطلب صرف زریاں دیکھنا نہیں ہے، صرف نوافل پڑھنا نہیں ہے، صرف سیلفیاں بنوانا نہیں ہے، صرف فیس بک پہ اپنی تصویریں اور ویڈیو اپلوڈ کرنا نہیں ہے. زیارت بہت بڑا مقام ہے. اس لیے زیارتوں میں معرفت، یہاں جو بھی آئے گا اس کی تربیت ہوگی، اس حوالے سے تربیت ہوگی، اس کی فکری تربیت ہونی چاہیے، اس کی ہر لحاظ سے تربیت ہونی چاہیے کہ وہ جب بھی مجلس میں آئے اور جب بھی زیارات پہ جائے تو اسے علم ہونا چاہیے کہ میں کہاں پہ جا رہا ہوں. یہ کہہ دیتے ہیں یہ قبر حسین پہ کھڑا ہوں، نہیں بھائی. اگر واقعاً قبر حسین پہ کھڑا ہے اور یہ قبر حسین ہے تو پھر تو یہاں وعدہ کر کے جا. اگر تو واقعاً مجلس میں آیا ہے اور مجلس حسین تسلیم خم تسلیم سر کرنا ہے بارگاہ زینبیہ میں تو پھر یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جا. شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ضرور پڑھیں تھوڑا. بہرحال میں اتنا زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا. کربلا صاحب جبلہ بھی موجود ہیں اور باقی دوست بھی موجود ہیں اور سننے والے بھی تشریف لا رہے ہیں. بس میرا یہ ایک پیغام تھا، اس پیغام کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ آپ کو توفیق دے اور آپ مجلس میں آئے تو معرفت کے ساتھ، اگر آپ یہاں پہ آئیں تو تجدید عہد کر کے جائیں کہ مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں. آج اس مجلس میں وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ میری زندگی میں تبدیلی آئے گی. زینب کبریٰ چلی بھائی کے اس جسد کے قریب آئی جس جسد کے ساتھ سید الشہداء کا سر موجود نہیں تھا. اور بہن نے بڑا درد بھرا جملہ کہا. بڑی سخت روایتیں بھی پڑھی جاتی ہیں لیکن ایک روایت بھی پڑھی جاتی ہے کہ زینب کبریٰ جب پہنچی ہے نا سید الشہداء کے لاشا کے قریب تو بی بی اونٹ سے اتری نہیں. بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا. کیوں گرایا؟ اس لیے کہ زینب کبریٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. زینب کبریٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور جب آئی اور گری ہیں اور سید الشہداء کی جسد کے قریب آ کے بی بی کہتی ہے حسین تیری بہن تجھے ملنے کے لیے آئی ہے. کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی علیہ علیہ اختی ہے میری بہن زینب میرے قریب آ جا. زینب کبریٰ جیسے قریب پہنچی ہے نا تو جا کے بیٹھ کے ایک مرثیہ پڑھ کے کہتی ہیں حسین تو میری ماں کا بڑا لاڈلا بیٹا تھا. حسین میری ماں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا. حسین تو وہ ہے جس کا جھولا جبرائیل جلاتے تھے. حسین تیرا بال بھی ٹوٹ جاتا تھا نا تو میری ماں سارا دن روتی رہتی تھی. حسین
میں تجھ سے صرف ایک سوال کرتی ہوں، اے نائلہ راسک، اے حسین بتا تیرا سر کہاں ہے؟ اس وقت کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، زینب تو مجھ سے سر کا پوچھتی ہے، پہلے بتا تیری چادر کہاں ہے؟ زینب تیری چادر کہاں ہے؟ اس وقت زینب کبریٰ رو کے کہتی ہے، حسین حسین جو تیرا سر لے گیا وہی میری چادر لے گیا۔ اللہ جانے ان دونوں بہن بھائیوں نے اس دین کی خاطر اور اللہ کے دین کی بقا کی خاطر یہ اتنی بڑی قربانی دے کر ساری دنیا کو کیسے سمجھایا کہ یاد رکھو دین اتنا قیمتی ہے جس دین کے لیے حسین بھی قربان ہو جاتا ہے اور زینب جیسی بہن کی چادر بھی قربان ہو جاتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ الظَّالِمِينَ يَوْمٍ هَٰذَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ تشریف رکھیں مومنین حضرات، اب آپ 5 منٹ کے لیے ملک الیاس